الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے برادران اسلام کو سننے سنانے سے پیشتر بڑی ہی خلوص عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین حضرات، شاعر اسلام نے کہا ہے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق یقین، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق یقین، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، رب ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کا مطلب ہے اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو زکوٰۃ کے تعلق سے کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں زکوٰۃ جو ہے مذہب اسلام کے اندر فرض ہے، مذہب اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور یہ فرض قطعی ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر اور نہ ادا کرنے والا فاسق، اور ادائیگی میں دیر کرنے والا مردود الشہادہ ہے، گنہگار ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ ماہ رمضان، اس کی مبارک ساعتیں اور برکتیں ہم اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اپنے مال کی، تو وہ مال اس کا محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیے گا ہماری فصلیں اور ہمارا مال تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مالوں کا تری اور خشکی میں تلف ہو جانا، تری اور خشکی میں تلف ہو جانا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے۔ محترم سامعین حضرات، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ محترم سامعین، روزہ رکھنے سے گویا کہ جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور جسم جو ہے انسان کا صحت و تندرست رہا کرتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر ایک مہینے میں جو روزے فرض کیے ہیں، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کو صحت و تندرستی بخشی جائے روزوں کے ذریعے۔ محترم سامعین حضرات، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، تو ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خاص طور سے قابل غور ہے آیت کا یہ حصہ کہ جنہوں نے نماز ادا کی اور اپنے مال کی زکوٰۃ کی، تو انہیں کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، جب مال کی زیادتی ہوا کرتی ہے، انسان جب مالدار ہو جایا کرتا ہے، تو اسے اپنے مال کا خوف بھی ہوا کرتا ہے، نقصان کا ڈر بھی ہوا کرتا ہے۔ مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کلام مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو،
اگر تم مالدار ہو، اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو یقین جانیے اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، تمہارے مال کی حفاظت کی ضمانت رب تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی ضمانت میں چلی جائے، اللہ کی حفاظت میں چلی جائے، اسے کون برباد کر سکتا ہے، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اب اس مال کو دوسرے مال کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس مال کو اپنے دوسرے مال کے ساتھ ملا لیں، کاروبار کر لیں، کاروبار کو بڑھا لیں، تو اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس مال کے اندر ایک طریقے سے نحوست رہا کرتی ہے۔ محترم سامعین، تو یہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہے، دوسرے مال کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس مال کو ہلاک و برباد کر دیا کرتا ہے۔ آج کے وقت میں آپ دیکھیے بے موسم بارشوں کا ہونا، بے موسم ہواؤں کا چلنا، اولوں کا گرنا، اس طریقے سے فصلوں کا برباد ہونا، تو روزے سے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، مال کی زکوٰۃ بھی ہے، اسی طریقے سے ہمارے غلے اور اناج اور فصلوں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ لوگوں کا ذہن اس جانب نہیں ہے کہ وہ اپنے فصلوں کی بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ محترم سامعین، فصل کی زکوٰۃ عشر کی شکل میں ادا کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سینکڑوں بیگھہ زمینیں ہیں، اس کے اندر وہ کھیتی کر رہے ہیں، اللہ کے دیے سے بہت کچھ پا رہے ہیں، مگر وہ زکوٰۃ جب مال کی اپنی کھیتی کی ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ مال ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، پتہ چلا اگر ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے مال کو بچانا ہے، تو ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ لوگ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بروز قیامت ان کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آ جائے گا، اور پھر وہ اسے دوڑائے گا یہاں تک کہ وہ اسے ڈسے گا اور اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ بروز قیامت کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، یہ وہ مال ہے جسے تم نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے جمع کیا تھا۔ محترم سامعین حضرات، آپ جانتے ہیں جب سانپ 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر بال جمع آیا کرتے ہیں، جب پھر 1000 کے بعد 2000 کا ہو جایا کرتا ہے تو وہ بال اس کے زہر کے اثر کی بنا پر ختم ہو جایا کرتے ہیں، پھر وہ سانپ گنجا سانپ کہلاتا ہے۔ یوں تو سانپ کی ہیبت ہی بہت ہوا کرتی ہے، بروز قیامت اسی مال کو انسان کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مقدس کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے مال کو اکٹھا کیا، مال کو جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو بروز قیامت اس مال کو دوزخ میں تپایا جائے گا، اور اس مال کے ذریعے سے اس کی کربٹوں کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا۔ محترم سامعین حضرات، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دی ہے تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا مال محفوظ بھی ہو جائے، ہمارا رب بھی خوش ہو جائے۔ قرآن مقدس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ 18ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے۔ محترم سامعین حضرات، دور نبوت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ باہلی بیان فرماتے ہیں، جس کا نام ثعلبہ بن ابی حاتب تھا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے، غریب ہے، مفلس و نادار ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے گا میری غربت دور ہو جائے، میری مفلسی دور ہو جائے، میں مالدار ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ثعلبہ، تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو جس پوزیشن پر ہے، تیرے پاس اگر تھوڑا مال ہے تو تھوڑے مال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لیا کرتا ہے تو وہ اسی میں لگا رہتا ہے، اسے رب کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ملتی ہے الا ماشاء اللہ۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے دولت بھی دی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو بھی جھکاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، الغرض محترم سامعین، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، مگر وہ شخص 2-1 دن کے بعد میں پھر حاضر خدمت رسول اللہ ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ مجھے مال و دولت دے گا تو
تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، مذہب اسلام کی مدد کروں گا، غریب و فقیروں میں لٹاؤں گا۔ محترم سامعین حضرات، ہر شخص یہی کہتا ہے، کسی کا کام بگڑ جائے تو وہ یہ کہتا ہے اگر سنور جائے گا تو میں ایسا ایسا کروں گا، کوئی مفلس ہو جائے دعا کرے مالدار ہو جائے تو وہ بھی یہی کہتا ہے، مگر کرنے کے بعد میں وعدے کو بھول جایا کرتے ہیں۔ محترم رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور ہم نے ان کی مفلسی کو دور کر دیا، انہیں مال و دولت عطا فرمائی لیکن وہ اپنے وعدے کو بھول گئے، تو ہم ان کے مال و دولت کو ختم کر دیں گے اور بروز قیامت انہیں ایسا عذاب چکھائیں گے کہ اس سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا گیا ہوگا۔ الغرض محترم سامعین حضرات، ثعلبہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا تھا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مال و دولت کو خرچ کروں گا، مذہب اسلام کی مدد کروں گا۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اس کے حق میں دعا فرما دی۔ الغرض مختصر سماعت کرتے ہوئے چلیے گا آپ حضرات، آپ نے جیسے ہی دعا فرمائی دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اس ثعلبہ نے بکریوں کا کاروبار کر رکھا تھا، اللہ نے بکریوں کے اندر اس قدر برکت عطا فرمائی جیسے کیڑے مکوڑوں میں برکت ہو جایا کرتی ہے، کیڑے مکوڑے بے شمار ہو جایا کرتے ہیں۔ بکریوں کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ ثعلبہ کا مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ الغرض وہ مدینہ منورہ بستی کو چھوڑ کر جنگل میں آباد ہو جاتا ہے، مال بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ثعلبہ کبھی کبھی مسجد نبوی میں تشریف آیا کرتا تھا، لیکن جب مال و دولت زیادہ ہو گیا تو جمعے پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا اے میرے صحابہ بتاؤ ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ نے ثعلبہ کو بہت مال و دولت عطا فرمایا ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد نبوی میں حاضر نہیں آتا ہے بلکہ جنگل میں بس گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا افسوس ثعلبہ پر افسوس۔ الغرض محترم سامعین حضرات، وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین کو، اپنے سفیروں کو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب بھیجا تو صحابہ کرام دور و دراز سے زکوٰۃ کو وصول کر کے آ جاتے ہیں، لیکن جب ثعلبہ بن ابی حاتب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے اپنا وعدہ یاد کرو، جب تم نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں ضرور دوں گا، مذہب اسلام کی مدد کروں گا، غرباء و مساکین کی مدد کروں گا، تو نائبین مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ثعلبہ اس وقت کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ محترم سامعین حضرات، جب ثعلبہ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا تو ثعلبہ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ یہ تو ایک ٹیکس ہے، میں غور و فکر کروں گا، سوچوں گا سمجھوں گا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، اس کے بعد میں بات بتاتا ہوں۔ محترم سامعین حضرات، نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، ابھی حاضر بھی نہیں ہوئے تھے مگر مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت جانتے تھے کہ ثعلبہ کا جواب کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں کو ذرا کھولیں جو علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، بے شمار ایسے واقعات احادیث ملیں گی آپ کو جس میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے مگر سارا خواب کا معاملہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ الغرض محترم سامعین، صحابہ کرام نائبین مصطفیٰ نے کہا کہ ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ثعلبہ کے تعلق سے، اس کے رد کے تعلق سے ایک آیت نازل فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر ہم انہیں مال و دولت عطا کریں گے تو وہ ہماری بارگاہ میں خرچ کریں گے، لیکن جب ہم نے انہیں مال و دولت عطا کر دی تو وہ بخیل ہو گئے، ہماری بارگاہ سے پھر گئے اور اپنے مال سے غرباء، فقراء اور مساکین کے حق کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ محترم سامعین، جب قرآن مقدس کے اندر ثعلبہ کے خلاف اس آیت کا نزول ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہے، خاص طور سے ثعلبہ کے خلاف ایک آیت نازل ہو چکی ہے، تو ثعلبہ گھبرا جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے بخیل کہہ کے پکاریں، کہیں ایسا نہ ہو لوگ مجھے ذلیل و رسوا کہہ کے پکاریں، چلو ایسا کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، ثعلبہ نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، قبول کر لیجئے گا۔
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سالبہ تم اپنی زکوٰۃ کو لے جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کو اللہ نے لینے سے منع کر دیا ہے۔ ذرا غور کرنا محترم سامعین حضرات، ان مالداروں کو غور و فکر کرنا چاہیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب زکوٰۃ پہنچی تھی تو رب کی بارگاہ سے پیغام آیا تھا کہ سالبہ کی زکوٰۃ مت لینا۔ محترم سامعین حضرات، جب اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں ملتا ہے، سالبہ اپنے سر پر اپنے بالوں میں دھول ڈالتا ہوا واپس چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بار بار اصرار کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اعظم کا زمانہ آتا ہے، آپ خلافت کے دور کو سنبھالتے ہیں، تو سالبہ پھر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ میرے مال کی زکوٰۃ کو قبول کر لیجئے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے انسان، ہے وہ شخص جس کی زکوٰۃ اللہ کے رسول نے قبول نہ کی تھی، تو میں خلیفہ رسول ہو کر تیری زکوٰۃ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ کتابوں میں لکھا ہے پھر وہی شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آیا تھا، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محترم، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں دنیا میں بھی رسوا و ذلیل ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوئیں گے۔ ان کی گردنوں کے اندر ان کے مال کو گنج سانپ کی شکل میں ڈال دیا جائے گا جو انہیں برابر دستہ رہے گا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کا مکمل حساب لگائیں اور اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کریں۔ کچھ لوگ کچھ پیسے دے دیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ محترم سامعین حضرات، اپنے مال کا حساب کیجئے گا۔ ہر کام جب ہم حساب سے کرتے ہیں تو اسے بھی حساب سے کرنا چاہیے گا۔ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہوا کرتی ہے، اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو گویا کہ یہ میل اسی کے اندر رہے گا، یہ ہمارے مال کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اس لیے محترم ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کا اچھے طریقے سے حساب لگائیں اور زکوٰۃ ادا کریں، غربا، فقراء اور مساکین کو ادا کریں۔ اگر رمضان کے اندر ادا کریں گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ محترم سامعین، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی اس مال کے اندر خیر و برکت کر دی جائے گی، اس مال کو بڑھا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اسی کے برخلاف وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا محترم سامعین، زکوٰۃ ایک الگ رکن ہے، روزہ ایک الگ رکن ہے، نماز اللہ کی ایک الگ عبادت ہے، مگر زکوٰۃ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہو، جو شخص نمازی ہو، مگر اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ الغرض محترم سامعین حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کا حساب و کتاب کریں اور مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔